وہ سہلم و مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت کی تشریف آوری ہمارے لیے بہت باعث برکت، باعث خیر ہے۔ میں اس موقع پر حضرت مولانا مختار احمد سعید قاسمی مدنی زید مجدہم شیخ الحدیث مدرسہ سراج العلوم دھولیا، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دور حاضر میں علماء کرام کی ذمہ داریاں اور مولانا سعید خان صاحب کی حیات و خدمات کتاب پر اپنے تاثرات ایک تھوڑے سے وقت میں اس کو پیش کرے۔ مولانا مختار احمد سعید قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، متخرجین جامعہ کاشف العلوم اور مجلس کے تمام ہی موقر حاضرین، میں بہت گھبرایا ہوا، دوڑتا ہوا 9:30 بجے ٹائم کو لے کر یہاں حاضر ہونا چاہ رہا تھا۔ تقریباً 9:45 بجے میں یہاں حاضر ہوا، لیکن جب جلسے کے آغاز کی تلاوت ہوئی ہے تو میں گھڑی دیکھ رہا تھا، 11:05 ہو رہے تھے۔ مجھے دور حاضر میں علماء کرام کی ذمہ داریوں پر بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میں نے وقت پوچھا تو کہنے لگے 7 منٹ آپ کو بولنا ہے۔ اتنا وسیع عنوان 7 منٹ میں کیسے میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی کو عنوان بنا کر میں اپنے ہم مشرف ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ علم کی سب سے اہم پہچان خشیت الہی ہے، تقوی خدا ہے، حسن اخلاق ہے۔ دور حاضر ہو یا دور ماضی ہو یا دور مستقبل ہو، علماء کرام یہ پورے معاشرے کا جوہر ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں، خلاصہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ آئیڈیل بن جائیں، اسوہ بن جائیں، نمونہ بن جائیں تو معاشرہ خود بخود ان کی اقتداء میں بہت ساری خرابیوں سے دور ہوگا اور بہت ساری خوبیوں سے آراستہ ہوگا۔ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں مدارس، مساجد، مکاتب اور ہماری دوسری دینی جو بھی تنظیمیں ہیں وہ سب بڑے عجیب، خطرناک حالات سے دوچار ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو متحد کرنے کی کوشش کریں، مسلک کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر، سیاسی نقطۂ نظر کی بنیاد پر، کسی اور بنیاد پر ہمارے درمیان جتنے بھی تفرقے ہو سکتے ہیں ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ ایک پلیٹ فارم پر ہم جمع ہوں۔
बम्बई में कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मसलके दारुल के नुमाइंदा, मुफ्ती आज़म मसलके बरेलवियत के नुमाइंदा स्टेज पर आए, दोनों बगलगीर हुए, मुसाफहा किए। हुकूमत वक्त ने ये मंज़र देखा तो ऐलान किया कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में तब्दीली नहीं करेंगे। ये बम्बई की सरजमीन में इत्तेहाद मिल्लत का एक बहुत ही रोशन और बहुत ही शानदार मुजाहरा था, और उसी प्लेटफार्म से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मिल्लत को जमा किया जा रहा है। और ये जो इदारा जामिया काशिफुल उलूम है, इस इदारे को भी ये ज़ियाफ़त का शरफ़ हासिल है कि यहाँ भी एक नशिस्त मुस्लिम प्रेसला की मजलिस आमिला की हो चुकी है। हमारे दरमियान मदारिस के ताल्लुक़ से कुछ फासले हैं, खलीजें हैं। मैं कासमी हूँ, आप नदवी हैं, ये अशरफी हैं, वो रांदेरी हैं और ये फ़लाँ हैं। ये निस्बतें तो सिर्फ़ हमारे तारुफ़ के लिए हैं। इन निस्बतों की वजह से हमारे दरमियान कोई दिलों के अंदर फासले पैदा नहीं होने चाहिए। यकीन जानो, मैं कासमी होने के बावजूद ये कहता हूँ कि 7 साला इजलास के मौके पर दारुल देवबंद की तरफ से मुझे कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई थी, नदवतुल उलमा में रह कर अदा करने के लिए। 10 रोज़ मैं नदवतुल उलमा की गोद में रहा हूँ तालिबे इल्म होने की हैसियत से, लेकिन उस वक्त वहाँ सैयद राबे हसनी मरहूम ने, वहाँ सैयदुर रहमान साहब आज़मी हफ़िज़हुल्लाह व रआह ने, और जितने औलिया के असातिज़ा थे, उन्होंने मुझे ऐसे हाथों हाथ लिया जैसे कि मैं दारुल का कोई उस्ताद हूँ। वहाँ सईद साहब खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साहिबजादे को कासिमी बनाया, लेकिन अपने इदारे को इल्हाक किया है नदवतुल उलमा से। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम उन्होंने काम किया है, क्योंकि हमारे दरमियान नदवतुल उलमा या कासिमी होने में कोई फ़र्क नहीं है। हम सब एक ही शजरे तूबा की मुख्तलिफ शाखें हैं। इस पूरे मुल्क में मदारिस के ताल्लुक़ से इस वक्त दुश्मनान इस्लाम की जो कोशिशें हैं, हम उन कोशिशों से वाकिफ़ नहीं हैं। हमारे मकातिब, हमारे मदारिस, हमारे इकामती इदारों तक के एक एक लम्हे की रिपोर्ट उनको है कि इन मदारिस में हो क्या रहा है। हमें चाहिए उलमाए किराम को कि हम एक प्लेटफार्म पर आकर मिल्लत की निगहबानी का फरीज़ा अंजाम दें। इस मुबारक मजलिस में उलमाए किराम में बहुत से वो भी हैं जो मदारिस में तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि तदरीस की जो अमानत है, उस अमानत में हमसे ख़यानतें होती हैं। मदरसे में आने का वक्त 7 बजे का है, हम 7:15 बजे आते हैं, 7:30 बजे आते हैं। मदरसे की छुट्टी होती है 11 बजे, हम 11:15 बजे चले जाते हैं, 10:30 बजे चले जाते हैं। हमारे ज़िम्मे जो मज़ामीन हैं, जो मवाद हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनका हक़ अदा नहीं करते हैं। जितनी जाफिशानी से एक मुअल्लिम को मेहनत करके क्लास में आकर तलबा को पढ़ाना चाहिए, वो फरीज़ा हम पूरी अमानतदारी के साथ अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे यकीनन जो इस अमानत का हक़ अदा कर रहे होंगे, लेकिन हमारे मदारिस में तदरीस का जो शोबा है वो बहुत ही नाक़िस है। तकरीर में हम बहुत आगे हैं, तहरीर में हम बहुत आगे हैं, नात ख़ानी में हम बहुत आगे हैं, लेकिन तदरीस में हम बहुत पीछे हैं। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में हम लोगों को नहव पढ़ाते थे डॉक्टर यूसुफ अल हज्जी, जामिया अज़हर के मुतखर्रिज थे। एक रोज़ सबक दर्स में आए और कहने लगे कि रात भर मुझे खांसी आती रही है, मैं आज सबक नहीं पढ़ाऊँगा,
آج جنرلی طور پر کچھ نحو کے سوالات آپ کیجئے، میں آپ کے جوابات دوں گا۔ طلبہ پوچھتے رہے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، تمام سوالات کے وہ جوابات دیتے رہے۔ ایک طالب علم نے کہہ دیا کہ حضرت جب آپ ہمارے سارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں تو سبق ہی کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ سبق پڑھانے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا کہ عزیزم، جو کتاب میرے ذمے ہے شرح اشمونی، الفیہ ابن مالک کی شرح، اس کتاب کو لکھنے والے اس صدی کے نہیں ہیں، کئی پہلے صدی کے ہیں۔ اس وقت جو طلبہ کا معیار تھا ذہنی، اس معیار کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ آج تمہارا معیار میرے سامنے ہے، میں روزانہ سبق کو تمہارے معیار پر مرتب کر کے لا کر تمہارے سامنے میں درس کو آسان کر کے پیش کرتا ہوں۔ یہ محنت میں رات نہیں کر سکا، اس لیے میں سبق نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ امانت ہے جو اساتذہ کے اندر ہونی چاہیے۔ آج ہم کیوں یہ کوتاہی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم درس کو صرف ایک خانہ پوری سمجھتے ہیں۔ اچھا کامیاب مدرس ملنا اب اداروں میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو علماء کرام ہم کو چاہیے کہ اگر ہم تدریس سے وابستہ ہیں تو اس خدمت کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ خشیت الہی، امانت داری اور بہت سارے اخلاق حسنہ سے ہمیں آراستہ ہونا چاہیے۔ عوام ہم کو دیکھ کر ہمارے نقش قدم پر چلتی ہے۔ بہت سارے مواقع پر اگر کسی عالم کو کسی عام شخص نے گل مانجتے دیکھا، گل ایک تمباکو کی مصنوع ہے، گل مانجتے دیکھا تو وہ سمجھے شاید سنت ہوگی، جیسے مسواک کرنا سنت ہے، تو وہ بیچاری بھی گل مانجنے لگی۔ کسی نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، گل مانج رہے ہو؟ کہا فلاں مولانا گل مانجتے ہیں، یقین یہ بھی سنت ہوگا۔ ہم کو لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں، اسوہ سمجھتے ہیں، نمونہ سمجھتے ہیں، اور ہماری دنیا ہی کچھ عجیب ہے۔ یہ شکوہ نہیں ہے اپنوں کے درمیان میں، آپ کے ایک کنبے کا، آپ کے قبیلے کا فرد بول رہا ہوں۔ آپ کو بولنے سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہماری ذمہ داریاں بہت اہم ہیں۔ اس ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر اب ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف مدارس و مکاتب کی حفاظت کے لیے بلکہ مسلمانوں کے دینی تشخص کی بقا کے لیے اپنے آپ کو تج دیں، قربان کر دیں۔ جس شخصیت کے نام سے یہ سیمینار ہوا تھا، اس سیمینار کا جو عرق ہے، جو جوہر ہے، مقالات کی کتابی شکل جو آپ کے سامنے پشت پر نظر آ رہی ہے، اس پر تاثرات بھی میرے ذمہ تھا۔ 7 منٹ ہو چکے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا۔ اس کتاب پر تاثر میں کیا پیش کروں؟ اس کا سر ورق دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے یہ مقالات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ بالارادہ باقاعدہ کسی خاص عنوان پر لکھی گئی تصنیف ہے۔ ترتیب دیکھیے، تدوین دیکھیے، خشت اول سے خشت ہفتم تک کیا انداز ہے، ابتکار لیے ہوئے، اور پھر ہر خشت کے ساتھ پسے کتاب، پیشے کتاب، درون کتاب، اندرون کتاب، یہ عجیب نرالا انداز ہے۔ اور پھر ہر عنوان کے تحت اتنے اچھے انداز میں انہوں نے مقالات سے پہلے تمہیدی گفتگو کی ہے کہ علمی معاہدے پر یہ بہت ہی شاندار فواکہ ہم کو مل رہے ہیں۔ تاثرات، پیغامات، اور پھر اس کے بعد مقالات کی وہ رنگ برنگ محفل جو بہت ہی عرقریزی کے بعد علماء کرام نے، دانشوروں نے، ارباب قلم نے مرتب کیا ہے، اس کو ترتیب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اور مزید بہت سارے مفید معلومات، اور پھر اس کتاب میں نثر کے ساتھ ساتھ جو نظم کا ایک الگ ذائقہ ہے حلویات کی دنیا میں، اس کا تو جواب ہی نہیں۔ منظوم خراج تحسین ہے، اور دوسرے عنوانات پر نظم کی شکل میں بہت ہی عمدہ انداز میں حضرت مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، اور کاشف العلوم کے ابناء کو خطاب کر کے بڑے درد مند انداز میں
ان کو اس ادارے کی حفاظت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب سوانح نہیں ہے بلکہ یہ کتاب دعوت عمل بھی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا تھا، میرا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک کے حکم سے ایک پتا بھی، حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اتنے بڑے بڑے واقعات جو ہو رہے ہیں اللہ کی مشیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔ یقیناً اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں، اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اس ملک کو اللہ فردوس اسلامی بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔